بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ پچھلے سبق میں باب نمبر 12 باب الاستنجاء بالحجارۃ، اس کے حدیث نمبر 19 عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری تھی، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ ڈھیلا استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، اور آج بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ٹیشو پیپر بھی استعمال کرتے ہیں، تو کب پانی کا استعمال ضروری ہوگا اور کب ڈھیلے کا استعمال کافی ہو جائے گا، پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کیا ہے کہ اگر ناپاکی جہاں سے نکلتی ہے وہاں سے اگر تھوڑی سی بھی آگے یعنی ادھر ادھر لگ گئی ہے، تو تھوڑی سی بھی لگ گئی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی لگ گئی ہے، تو اس وقت ڈھیلا یا ٹیشو پیپر کا استعمال کافی نہیں ہوگا، دھونا ضروری ہوگا اس کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر ناپاکی 1 درہم سے کم پھیلی ہے، ادھر ادھر لگی لیکن وہ 1 درہم سے کم ہے، تو ڈھیلا کافی ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال کافی ہے۔ اگر 1 درہم کے بقدر ہے تو دھونا چاہیے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے۔ اگر نہیں دھوئیں گے یعنی پانی کا استعمال نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے کہ اگر دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ناپاکی زیادہ ہے، جو ادھر ادھر لگی ہے، مخرج کہتے ہیں جہاں سے پیشاب نکلتا ہے یا جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے، اگر دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ناپاکی زیادہ ہے تب تو دھونا ضروری ہے، یعنی پانی کا استعمال ضروری ہوگا، ورنہ ڈھیلے کا استعمال کافی ہو جائے گا، ٹیشو کا استعمال کافی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اب اگلا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 13۔ میں سند پڑھ لیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقوا الروثة وقال إنها ركس۔ ترجمہ سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلے، قضائے حاجت کے لیے نکلے، اور مجھ سے فرمایا 3 پتھر تلاش کر کے لے آؤ۔ فرماتے میں 2 پتھر لے آیا اور 1 لید لے آیا، مینگنی لے آیا، لید لے آیا۔ فرماتے ہیں 2 پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور لید پھینک دی اور فرمایا یہ گندگی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے تھے۔ اب یہ لیلۃ الجن کے نام سے جو ہے مشہور واقعہ ہے، واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، جو مسئلہ بیان کیا اس کو سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر ادھر آپ نے نظر ڈالی، پتھر نہیں ملے، آپ کو جو ہے استنجے کا تقاضا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پتھر لے آؤ میرے لیے، 3 پتھر لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے 2 پتھر ملے اور 1 گوبر ملا جو سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور وہ جو لید تھی اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو خود ناپاک ہی، یہ کیا ناپاکی کو دور کرے گا۔ دیکھیے یہ حدیث بظاہر ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 پتھروں سے استنجا فرمایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا پتھر، یعنی حضور نے حکم دیا کہ 2 لائے ہوں، 1 تو میں نے پھینک دیا، اب تیسرا بھی لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا بھی لے آئے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے استنجا فرمایا ہے۔
اب کیا مسئلہ ہے، 3 پتھروں کا استعمال ضروری ہے یا 3 پتھروں سے کم میں بھی استنجا ہو جائے گا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کا کہنا ہے کہ اصل ہے صفائی، صفائی یہ واجب ہے، صاف کرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر صفائی 2 پتھر سے بھی دور ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 پتھر کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 پتھر سے صفائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر 3 کا استعمال ضروری ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 امام کی یہاں اصل ہے صفائی، واجب صفائی ہے، اور اگر صفائی 2 پتھر سے 1 پتھر سے ہو جاتی ہے تو 3 کا استعمال ضروری نہیں ہوگا، 3 کا استعمال سنت ہوگا، اور اگر 2 سے یہ صفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر 3 کا استعمال ضروری ہوگا۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل نسائی شریف کے اندر ہے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، پھر ان سے صفائی حاصل کرے۔ آگے کا جملہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے 3 ڈھیلے لے جائے کہ یہ 3 ڈھیلے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ کافی کا لفظ بتلا رہا ہے کہ 3 ڈھیلے ضروری نہیں ہے، 3 ڈھیلے کافی ہو جاتے ہیں صفائی میں، اکثر جو ہے 3 ڈھیلوں سے صفائی ہو جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر 2 سے صفائی ہو گئی تب بھی واجب ادا ہو جائے گا، 3 کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 33۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 پتھر کا استعمال کرنا واجب ہے، یعنی 3 سے کم آپ استعمال کریں گے تو آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ابن ماجہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 313، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا 3 پتھروں کو استعمال کرنے کا۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 پتھر کا استعمال ضروری ہے۔ اب کیا کرے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ دونوں روایتوں پر عمل کر لو۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، اگر 2 پتھر سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر 2 پتھر سے صفائی حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل ہو جائے گا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس میں دونوں روایتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے اس میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ امام جو ہوتے ہیں نا وہ احادیث میں سے کس حدیث کا انتخاب کرتے ہیں اور کس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جو سند پر کلام ہے، خاص کر جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے، کہ ابھی جو حدیث باب کے تحت بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی کل 4 سندیں ہیں۔ چاروں سندیں پڑھتا ہوں، ان میں سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو صحیح قرار دیا ہے؟ 4 سندوں میں سے پہلی سند ہے اسرائیل نے یہ حدیث سنی ہے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نے حدیث سنی ہے ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے اپنے والد محترم عبداللہ ابن مسعود سے بیان کی ہے۔ دوسری سند ہے معمر اور عمار، یہ دونوں ابو اسحاق سے، پھر وہ علقمہ سے، علقمہ عبداللہ ابن مسعود سے۔ تیسری سند زہیر ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق عبد الرحمن ابن اسود سے، وہ اسود سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے۔ اور چوتھی سند زکریہ ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق عبد الرحمن ابن یزید سے، عبد الرحمن ابن یزید اسود ابن یزید سے، اور اسود ابن یزید عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہ 4 سندیں ہیں۔ چاروں میں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پہلی سند صحیح ہے، یعنی اسرائیل جو ابو اسحاق سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق ابو عبیدہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے، وہ سند صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ تو کہہ رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ابو اسحاق کے پوتے ہیں، اور تمام محدثین کا کہنا ہے کہ ابو اسحاق کے جتنے شاگرد گزرے ان میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی شاگرد تھا تو وہ ان کے پوتے اسرائیل تھے، یعنی ابو اسحاق کی جو روایتیں سب سے زیادہ اچھی طرح یاد تھی کسی کو تو ان کے پوتے اسرائیل کو یاد تھی۔ اسی لیے ایک بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ سفیان ثوری بہت بڑے محدث گزرے، ان کے ایک شاگرد گزرے عبد الرحمن، وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں جاتے تھے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی
کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ کل میں اپنے فلاں استاذ کی حدیث آپ کو سناؤں گا، تو وہ اگر اعلان کر دیتے کہ میں اپنے استاذ جو ہے ابو اسحاق کی روایتیں آپ کو سناؤں گا کل، تو یہ جو عبد الرحمن تھے وہ سبق میں نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں اسرائیل سے سن چکا ہوتا تھا، اور اسرائیل کو ابو اسحاق کی حدیثیں بہت زیادہ یاد تھی، اس لیے میں سفیان ثوری کے سبق میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ پہلی سند جو ہے صحیح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب جو اگلا باب ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اگلا باب میں نے بہت زیادہ علمی بحثیں یہاں نہیں کی ہے، اس لیے کہ سننے والے بہت سے وہ بھائی بھی ہیں جو علمی بحث سننا نہیں چاہتے، اور ان کے لیے بہت زیادہ درد سر بنتا ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ باب نمبر 14، باب کراہیت ما یستنجا بہ، یعنی اس باب کے اندر کیا بیان کیا جائے گا؟ کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب پہلے سند سن لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔ کیا ترجمہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیزیں تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہیں۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ اس حدیث میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس حدیث سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ محدثین نے، علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے کہ آپ کن چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ چیز محترم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محترم، جیسے روٹی محترم چیز ہے یا اور کوئی بھی چیز محترم ہو اور آپ اس محترم چیز سے آپ استنجا کریں تو یہ استنجا کرنا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی کی غذا نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہڈی یہ جناتوں کی غذا ہوتی ہے، تو اب آپ اس سے استنجا کر رہے ہیں تو یہ استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ چیز ناپاک نہیں ہونی چاہیے، جیسے آپ گوبر سوکھا ہوا ہے آپ اس سے استنجا کر رہے ہیں تو یہ تو خود ناپاک ہے، یہ کیسے کسی کو پاک کرے گا۔ نمبر 4، وہ نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو، ہے پاک، محترم بھی نہیں ہے، کسی کی غذا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے، اس سے آپ کو نقصان ہو، تو مضر نہ ہو۔ اور نمبر 5، وہ چیز ایسی ہو کہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی ناپاکی کو کھینچنے کی صلاحیت ہو۔ جیسے ڈھیلا استعمال کرتے تو ڈھیلا یا ٹیشو، اس کے اندر ناپاکی کو کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں، کن کن چیزوں سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا، حضور نے فرمایا کہ یہ لید اور ہڈی دونوں سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، تو جنات گوبر بھی کھاتا ہے؟ نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پر آپ کو ملے گی یہ حدیث کہ یہ جو گوبر ہے وہ جناتوں کے جانوروں کی غذا ہے، اور ہڈی یہ جناتوں کی غذا ہے۔ اس لیے آپ کے دماغ میں ہرگز یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یار یہ جنات کہاں گوبر کھاتے ہیں، تو جنات کے جو جانور ہے وہ گوبر کھاتے ہیں، جنات جو ہے وہ گوبر نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور بات سمجھ میں آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناتوں کو کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کسی انسان کو بہت اچھے القاب سے پکارا جاتا ہے تو وہ یعنی ایک جنات، ظاہر سی بات ہے غیر جنس میں سے ہے، لیکن اس کے اندر ایک رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جذبہ ترحم کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناتوں کو جو ہے بھائی کہا ہے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اب آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہنا چاہتے اس کو سنیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جو جملہ ہے لا تستنجوا بالروس، یعنی لید سے جو ہے تم استنجا مت کرو، یہ جملہ 2 طرح سے مرتبہ ہے۔ حفص کی روایت میں بالکل مسند اور متصل، اب جو طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں مسند کس کو کہتے ہیں، متصل کس کو کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف اسماعیل کی روایت میں یہ جملہ امام شعبی کی مرسل کی حیثیت رکھتا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل کی روایت کو اصح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی جو تہذیب ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔